خلیل احمد سہارنپوری صاحب ان کا ایک کتاب ہے المحند علی المفند، جس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے عقائد علماء دیوبند کے نام سے، عقائد علماء دیوبند۔ یہ اصل میں کچھ سوال آئے تھے عرب سے، عربی زبان میں ان کے لیے کچھ سوال آئے تھے، تو انہوں نے عربی زبان میں اس کا جواب دیا تھا۔ ان سوالوں کا کتاب کی صورت میں چھپی گئی ہے، اور پھر اردو ترجمہ کیا گیا ہے عقائد علماء دیوبند کے نام سے۔ یہ کتاب ہے مشاہیر علماء دارالعلوم دیوبند، ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 28 میں مولوی خلیل احمد صاحب سہارنپوری۔ اچھا، یہ دیوبندی اور دیوبند کے اکابر میں سے، ولادت 1269، فراغت 1289، وفات 1346، اور پھر ان کے زندگی نامہ 1308 سے 1314 تک دارالعلوم میں مدرس سے دوم رہے۔ کتنے سال تک؟ 6 سال تک ٹاپ نمبر 2 عالم تھے یہ دارالعلوم دیوبند میں۔ اچھا، اور 8 جمادی الثانیہ 1314 کو مظاہر علوم سہارنپور کے صدر مدرس مقرر ہوئے۔ سہارنپور کا جو مدرسہ ہے دیوبندیوں کا، وہ بہت اہم ہے ہندوستان میں، تو وہاں پہ یہ اس کے صدر مدرس بنے تھے، تو یہ بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے۔ یہ ان کی کتاب ہے مباحث فی عقائد اہل السنہ المسمى المحندی علی المفند۔ اچھا، یہ المحند علی المفند عقائد علماء دیوبند، لیکن عربی زبان میں، یہ اردو میں بھی اس کا ترجمہ کر چکے ہیں، خلیل احمد سہارنپوری صاحب کا۔ اچھا، یہ کتاب چھپی ہے دارالفتح میں، یہ 2004 میں اس شہر میں چھپی ہے جی، عمان اردن میں چھپی ہے۔ یہاں پہ سوال 11 ان سے 11واں سوال جب کیا جاتا ہے اس مکتوبات عرب میں، جب ان سے ہندوستان کے اس بڑے عالم سے سوال کیا گیا ہے، سوال نمبر 11، وَهَلْ تَقُولُونَ بِصِحَّةِ وُصُولِ الْفَيْضِ الْبَاطِنِيَّةِ عَنْ صُدُورِ الْأَكَابِرِ وَقُبُورِهِمْ؟ کہتے ہیں کہ آپ کا کیا فرمائش ہے، علماء دیوبند کا کیا موقف ہے کہ فیض کا وصول ہونا، فیض واصل ہوتا ہے باطنی فیوز اکابر کے صدور سے اور اکابر کے سینوں سے اور اکابر کے قبور سے، یہ ممکن ہے؟ تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا الْإِسْتِفَادَةُ مِنْ رُوحَانِيَّةِ الْمَشَائِخِ الْأَجِلَّةِ وَوُصُولِ الْفَضَائِلِ الْبَاطِنِيَّةِ مِنْ صُدُورِهِمْ أَوْ قُبُورِهِمْ، یہ کہ کسی کو فائدہ پہنچے روحانی مشائخ، جلیل القدر مشائخ سے، اور فیوز باطنی، چھپے ہوئے فیوز، روحانی فیوز، ان کے سینوں سے یا ان کے قبور سے کسی کو پہنچے، سینوں سے یا قبروں سے پہنچے، فَيَصِحُّ، یہ صحیح ہے۔ ہم علماء دیوبند کا عقیدہ یہی ہے کہ یہ صحیح ہے، علی الطریقۃ المعروفہ فی اہلہا و خواصہا، اس کا طریق معروف ہے۔ بھائی صاحب ہم اسپیچ دیں گے، اسپیچ دیں گے، آپریٹر صاحب تنگ نہ کریں۔ لا بما ہوا شائع فی عوام، کہتا ہے جو عوام میں جو طریقہ کار ہے وہ ہمیں نہیں منظور، لیکن جو طریقہ معروف اس کے اہل اور اس کے خواص میں ہے وہ صحیح ہے۔ اب وہ نہیں بتاتا کہ ان کے صوفیوں کے ہاں ان کے اکابر کے ساتھ کس طرح سے وہ قبور سے وہ فیض حاصل کرتے ہیں، بہرحال کہتے ہیں صحیح ہے۔ تو یہ اگر ایک عام جس کو یہ ولی کہتے ہیں، قاسم نانوتوی جیسے ایک 2 نمبر کا جاہل مولی، جاہل العقیدہ اور بیوقوف ٹائپ کا، اور جاہل اتنا، یہ کوئی بڑے علماء نہیں تھے یہ لوگ، ٹھیک ہے نا۔ ہندوستان میں جو خرافات کا گڑھ ہے بھائی، وہاں پہ سب لوگ ان پڑھ ہیں، وہاں کے جو مولوی ہیں گلی کوچوں، ان کے مقابلے میں یہ بڑے عالم تھے۔ ویسے یہ کوئی اتنے بڑے محقق نہیں تھے، ان کے کوئی نہ کتاب نہ کچھ، کتابی بھی دیکھیں ان کے کوئی اس میں کوئی ان کا علمی اثر تھوڑی ہے۔ اچھا، یعنی آپ جب عالم اسلام کے علماء کے بات کرتے ہیں نا، تو ان کے مقابلے میں آپ کے دیوبندی یا بریلوی ان علماء کی تو گنتی میں نہیں آتا نا، ان کے جو اکابر ہیں گنتی میں بھی نہیں آتے۔ ان کے قبور سے امداد حاصل کرنے کو کہتے ہیں یہ صحیح ہے بھائی، اور کہتے ہیں اس کا ایک معروف طریقہ جو ہے صحیح ہے، وہ اب نہیں بتاتا کہ وہ معروف طریقہ کیا ہے۔ اچھا، ہم نے آپ سے عرض کیا کہ دارالعلوم دیوبند کا آغاز ہوا سنہ 1856 میں، عفواً 1867 میں دارالعلوم دیوبند کا افتتاح ہوا۔ اچھا، اور دارالعلوم دیوبند سے پہلے علماء تھے ہندوستان میں، اور
بریلوی حضرات کا بھی تحریک کا آغاز بعد میں ہوا، 1880 1890 اس وقت ان لوگوں نے زور پکڑیا، سن 1900 کے بعد۔ علماء دیوبند میں ایک بہت مشہور، علماء ہند میں ایک بہت مشہور عالم ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی، ٹھیک ہے نا، یہ پانی پت سے ان کا تعلق تھا۔ انہوں نے ایک تفسیر لکھی، تفسیر و مظہری، یہ عربی زبان میں ہے، اس کا اردو زبان میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اور یہ دونوں طائفے اس تفسیر کی بڑی قدر کرتے ہیں، اور بریلوی بھی قدر کرتے ہیں اور دیوبندی بھی قدر کرتے ہیں، اور دیوبندی کے علماء نے بلکہ تفسیر مظہری کو اپنی درسی نصاب میں بھی شامل کیا ہے، اور کیونکہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا جو وفات ہے سنہ 1810 ہے، وہ دارالعلوم دیوبند کے تأسیس سے پہلے ہے، تو گرچہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ دیوبندی تھے، لیکن دیوبندی علماء ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں، ان کی بڑی وہ عزت کرتے ہیں۔ اور دیوبندی علماء نے اپنی کتب میں تصریح بھی کیا، میں عرض کروں کہ یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی یہ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، حالانکہ یہ دیوبند کا جو مدرسہ ہے بعد میں اس کی تاسیس ہوئی ہے، لیکن کیونکہ ان کا فکر ایک جیسا ہے تو ان کو یہ اپنا مانتے ہیں۔ اچھا، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آگے جا کر کہ یہ جو ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی یہ دیوبندی تھا۔ یہ اس کا تفسیر ہے، تفسیر المظہری، تالیف القاضی ثناء اللہ العثمانی الحنفی المظہری النقشبندی، اچھا، جزء اول، چھاپ دار احیاء تراث العربی، 2004 میں چھپی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 169 میں سورۃ البقرہ کا آیت مبارکہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں ان کو نہ کہیے کہ یہ مردہ ہیں، اچھا، بل احیاء، بلکہ کہہ دیں کہ یہ زندہ ہیں۔ اچھا، اس کی تفسیر کس طرح کرتے ہیں، دیکھیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی، یعنی ان اللہ تعالی یعطی لارواحہم قوت الاجساد، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمارے بدن میں طاقت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو جسد کی قوت، فزیکل پاور دے دیتا ہے، باڈیلی پاور دے دیتا ہے، کس کو؟ ان کی ارواح کو۔ فَيَذْهَبُونَ مِنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَالْجَنَّةِ حَيْثُ يَشَاءُونَ، اور یہ شہداء کی ارواح بالکل ان کے پاس باڈیلی فزیکل پاور ہوتی ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ آسمان پہ چلے جائیں، زمین پہ چلے جائیں، جنت میں جائیں، جہاں مرضی چلے جائیں۔ وَيَنْصُرُونَ أَوْلِيَاءَهُمْ، اور یہ اپنے دوستوں کی مدد کرتے ہیں، یہ عام شہداء کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، وَيُدَمِّرُونَ أَعْدَاءَهُمْ، اور اپنے دشمنوں کو یہ تباہ کرتے ہیں انشاء اللہ تعالی، اللہ کی مرضی سے۔ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَيَاةِ لا تأكل الارض اجسادهم ولا اکفانهم، اور کیونکہ یہ زندہ ہیں زمین جو ہے ان کی جسد کو نہیں کھاتی، اور ان کی کفن کو بھی خراب نہیں کرتی زمین۔ اچھا، پھر بلے نقل کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان الشہداء اذا استشہدوا انزل اللہ جسدا کاحسن جسد، کہتے ہیں حدیث میں موجود ہے، شہداء جب شہید ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جسد عطا کرتا ہے۔ ثم يقال لروحی ادخلی فیہ، پھر اس کے روح سے کہا جاتا ہے کہ اس جسد میں داخل ہو جاؤ۔ فینظر الى جسده الاول ما يفعل به ويتكلم فيظن انهم يسمعون كلامه، پھر پھر یہ اپنے جو اس کا ایک جسد تو قتل ہو چکا ہے نا، ایک جسد تو مثلا سر اس کا کٹ چکا ہے، وہ زمین پہ پڑا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسرے جسد دیا شہید کو، اس کی روح جو ہے اس دوسری جسد میں چلی گئی، وہ اپنے کٹے ہوئے لاشے کو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بھئی لوگ اس کو جمع کر رہے ہیں تاکہ اس کو دفنایا کچھ کریں، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تو زندہ ہوں، میرا تو باڈی ہے، میں لوگوں سے بات کروں۔ اچھا، لوگوں کو اپنی بات سناتا ہے لیکن بات وہ نہیں سنتے اس کی۔ وَيَنظُرُ إِلَيْهِمْ فَيَظُنُّ أَنَّهُمْ يَرَوْنَهُ، لوگوں کی طرف دیکھتا ہے، اس کا گمان یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حَتَّى تَأْتِيَهُ أَزْوَاجُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ فَيَذْهَبْنَ بِهِ، کہتے ہیں کہ اس وقت تک یہ ہوتا ہے کہ حور العین اس کے بیوی حور العین جنت سے آتے ہیں، اس کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ بھئی تو مر چکا ہے، آ جاؤ ادھر۔ اچھا، کہتے ہیں فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ إِلَىٰ أَنَّ هَذِهِ الْحَيَاةَ مُخْتَصٌ بِالشُّهَدَاء، کہتے ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو حیات ہے جس کو باڈی ملتا ہے، اس کے پاس باڈیلی پاور ہوتا ہے، یہ شہداء کے لیے مخصوص ہے، لیکن کہتے ہیں غلط ہے، یہ شہداء کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ والحق عندي عدم اختصاصها بهم بل حياة الأنبياء أقوى منهم وأشد ظهورا آثارها في الخارج، کہتے ہیں لیکن اس طرح نہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جو مقامات ہے وہ شہداء سے تو بالا تر ہے،
اس طرح کے جو جسد ہے وہ صرف شہداء کے لیے نہیں، وہ انبیاء کے لیے بھی ہے، اور انبیاء کا باڈیلی پاور مرنے کے بعد، فزیکل پاور شہداء سے زیادہ ہے۔ دلیل کیا؟ حتی لا يجوز النکاح بازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد وفاتی بخلاف الشہید، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے ان کے وفات کے بعد، لیکن شہداء کے ساتھ ایسا تو نہیں، شہید مر جائے آپ فوراً اس کی بیوی کے ساتھ کیا کریں؟ نکاح میں سیار کر دیں۔ والصدیقون ایضا علی درجۃ من الشہداء، صدیقین بھی کہتے ہیں کہ صدیقین جو ہے، صدیقین کا مقام جو ہے وہ شہداء سے بالا تر ہے، شہداء سے بالا تر، ان کے پاس بھی پاور زیادہ ہے۔ والصالحون یعنی الاولیاء ملحقون بهم، وہ صالحین بھی جو ہے اسی طرح، صالحین بھی صدیقین کی طرح ہیں، یعنی اولیاء اللہ، وہ بھی جو ان کے پاس بھی باڈیلی پاور ہے، مرنے کے بعد ان کو باڈی ملتا ہے، جسد ملتا ہے۔ کما يدل علیہ الترتیب فی قولہ تعالی، جیسے کہ آئے قرآن میں فضیلت کے ساتھ ترتیب مذکور ہے۔ اول کس کا ذکر ہے؟ من النبیین، پہلے نبیین ہے، پھر صدیقین ہے، پھر شہداء، پھر صالحین، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، پھر کہتے ہیں وقد تواتر عن کثیر من الاولیاء، یہ خبر متواتر ہے بہت سارے اولیاء میں سے، انہم ینصرون اولیاءہم ویدمرون اعداءہم ویہدون الی اللہ تعالی من یشاء اللہ تعالی، کہ اولیاء مرنے کے بعد، یہ سب مرنے کی بات ہو رہی ہے کہ اولیاء نے کیا بولا؟ ارواحنا اجسادنا و اجسادنا ارواحنا، کہ ہماری روح بھی ہماری جسد کی طرح، روح اور جسد میں ہمارے فرق ہی نہیں، ہم مرتے بھی ہیں تو ہمارے پاس باڈی ہوتا ہے، جیسے وہ قاسم نانوتوی آیا تھا مناظرے میں نا مرنے کے بعد۔ اچھا، تو ان سے کیا ہے کہ یہ بھائی مرنے کے بعد آتے ہیں، اپنے دوستوں کی مدد کرتے ہیں اور اپنی دشمنوں کو تباہ کر کے چلے جاتے ہیں جی، اور بہت ساروں کی ہدایت بھی کرتے ہیں مرنے کے بعد۔ یہ تفسیر مظہری ہے، تالیف قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتی، جلد اول، چھاپ دارالاشاعت کراچی، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر ملاحظہ کریں، یہی جملوں کو اس نے ترجمہ کیا اردو میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ اچھا، شہداء کے زندہ ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو جسم کی سی قوت عطا فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ زمین، آسمان، جنت سب جگہ کی سیر کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کی مدد کرتے اور اپنے دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں، اور اسی حیات کی وجہ سے ان کی بدن اور ان کی کفن کو، زمین ان کی بدن اور ان کے کفن کو نہیں کھاتی۔ علامہ بغوی کہتے ہیں کہ شہداء بدر کی روحیں ہر رات عرش کے نیچے سجدہ کرتی ہیں اور اسی طرح قیامت تک کرتی رہیں گی، اور یہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہداء جب شہید ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک نہایت عمدہ جسم میں ان کو اتارتے ہیں، اور روح کو حکم ہوتا ہے کہ اسی میں داخل ہو، اور اس میں داخل ہو کر اپنے پہلی جسم کو دیکھتی ہے اور بولتی ہے اور سمجھتی ہے کہ لوگ میرا کلام سنتے ہیں اور مجھے دیکھتے ہیں۔ اسی حالت میں حوریں اس کے پاس آتی ہیں اور اس کو آ کر لے کے جاتی ہیں۔ اچھا، اس حدیث کو ابن منظر نے منسلن روایت کیا اور صحیح مسلم میں بھی ایک روایت ہے۔ اچھا، ان حدیث پر نظر کر کے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ حیات شہداء ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ میرے نزدیک تحقیق یہ ہے کہ یہ حیات شہداء ہی کو عطا نہیں ہوئی، بلکہ آثار و احکام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء میں یہ حیات سب سے زیادہ ہے، یہ انبیاء میں بھی موجود، ٹھیک ہے نا؟ حتیٰ کہ اس کا اثر خارج میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج سے آپ کے وفات کے بعد نکاح جائز نہیں، بخلاف شہید کو اس کے زوجہ سے نکاح جائز ہے، اور صدیق اسی حیات میں ہی شہداء سے اعلیٰ درجے میں ہے، اور صالحین یعنی اولیاء شہداء سے کم ہیں لیکن ان کے ساتھ ملحق ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس واسطے صوفیاء کرام لا رحمہم اللہ نے فرمایا کہ ہماری ارواح ہمارے بدن ہے اور ہماری بدن ہمارے ارواح ہے، اور سینکڑوں ہزاروں معتبر حکایتیں ایسی ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء اپنے دوستوں کی اعانت کرتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو ہلاک و تباہ کرتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ کی ہماری بھی یہی حالت ہے۔ کیا لکھا بھائی؟ ایک منٹ، کیا لکھا ہے بھائی اس نے؟ اور جس کو اللہ تعالیٰ کی، اچھا ہم آپ کو ایک اور جملے میں وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لا تشعرون کے متعلق فرماتے ہیں لیکن تم نہیں سمجھ سکتے، یعنی چونکہ ان کی حیات اس قسم کی نہیں ہوتی کہ ہر شخص کو محسوس ہو، اور نہ کوئی ایسا امر ہے کہ عقل کی وہاں تک رسائی ہو، بلکہ وحی یا ایسی فراست صحیحہ سے جو وحی سے حاصل ہو وہ حیات معلوم ہو سکتی ہے، اس لیے تم اس کو نہیں سمجھ سکتے، وہ زندہ ہیں آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے نا؟